بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال علیہ السلام۔ انتہائی قابل قدر معزز حفاظ اور علماء کرام، مفتیان اعظام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نماز مغرب با جماعت پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ مزید احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک فریضے کی ادائیگی کے بعد کچھ دیر اللہ رسول کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا۔ خطبہ مسنونہ میں قرآن مجید کی 2 آیتیں الگ الگ مقام سے مختصر سنائی گئی اور ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کو سنائی گئی۔ ان 2 آیات کو سنا کر کے اور ایک حدیث مبارکہ کا کچھ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھ کر کے بات ختم کرنا ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہم عرض کریں گے وہ بات بالعموم سب کے لیے یکساں ہوگی۔ وہ آیت مبارکہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دنیا میں انسان جس کو شعور آ گیا، جس کو احساس پیدا ہو گیا، جس کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کے پیچھے بھاگنا لا حاصل ہے، جس کو یہ شعور آ گیا کہ مجھے کچھ مدت میں یہ سب چھوڑ چھاڑ کے قبر کی تنہا گڑھے میں مجھے تنہا رہنا ہے، تنے تنہا وہاں پر سوالات کے جوابات بھی دینا ہے اور تادم قیامت وہیں مٹی تلے دفن رہنا ہے۔ جس کو یہ احساس آ گیا، جس کو یہ شعور آ گیا کہ دنیا میرے کام آنے والی نہیں ہے، تو پھر لازماً اس شخص کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رغبت ہونا لازم ہے۔ اللہ اور رسول کی طرف رغبت لازمی ہے۔ اب ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی جو ہے اللہ کی محبت میں تڑپتے اور بھڑکتے ہیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی غیر مسلم اللہ کی محبت میں کب تڑپا؟ آپ کبھی دیکھو ان کو جب ان کی جو ہے گنیش اٹھایا جاتا ہے یا کوئی ان کے پاس جو ہے عید ہوتی ہے کوئی، تو اس میں وہ لوگ جو ہے اپنے معبود باطل ان کے زعم میں انہیں اللہ ہے، بھگوان ہے، انہیں وہ صحیح ہے بول کے نہیں بول رہا ہوں، لیکن انہیں سوچ رہا کہ یہ بھگوان ہے، انہیں سوچ رہا کہ یہ ایشور ہے، انہیں سوچ رہا کہ یہ سرشٹی کرتا ہے، بنانے والا ہے۔ رسول اللہ کی تعلیم نہیں رہنے کی وجہ سے ان کی غلط فہمی ہے وہ، لیکن سوچ رہا انہیں اس کو بھگوان ہی سوچ رہا ہوں۔ تو ہم اس کی سوچ کی جگہ پر اگر ٹھہرے تو ہمیں یہ احساس ہوگا ایک جگہ پر جو ہے ایسے ہی اٹھایا جا رہا اور نوجوان بچے لڑ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اس کے سامنے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر میں ہی رونے لگا۔ تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے ایک دوست تھے عزیزم غیاث صاحب،
وہ ختم نبوت حیدرآباد آفس کے ممبروں میں سے ایک ساتھی ہیں. انہوں نے پوچھے حضرت ان کو دیکھ کے آپ کئی کو رو رہے ہیں؟ میں ان کو بولا بیٹے یہ لوگ اس کو اللہ سمجھ کے بھگوان سمجھ کے ایشور سمجھ کے کیسا تڑپ رہے ہیں بیٹا. حقیقی اللہ کا پتہ چل گیا ان کو, حقیقی ایشور کا پتہ چل گیا ان کو, حقیقی سرشٹی کرتا کا, سرشٹی رچیتا کا, بھگوان کا, بنانے والے مالک کا اگر پتہ چل گیا ان کو تو انہوں کیا قربانیاں دیتے ہوں گے وہ سوچ کے رو رہا ہوں. باطل کے سامنے اتنا رو رہے ہیں لوگ, اتنا تڑپ رہے ہیں, اتنے لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں اس کے سامنے. اور ہم لوگوں کی کمزوری یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایک پیغام ہم کو مل گیا, سچائی کا پیغام ہم کو مل گیا, اللہ کی حقیقی معنی میں رخ موڑنے کا راستہ ہم کو مل گیا اللہ کی طرف. لیکن اس کے باوجود ان لوگ باطل کے سامنے جتنی محنت کر رہے ہیں ہم لوگ حق کے سامنے اتنی محنت نہیں کر سک رہے. انہیں جھوٹ کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے ناچنے کو تیار ہو گیا, انہیں جھوٹ کو بھگوان سمجھ کر اس کے سامنے اپنی ڈنڈوت کرنے کو تیار ہو گیا, انہیں جھوٹ کو خدا سمجھ کر, بھگوان سمجھ کر, ایشور سمجھ کر, بنانے والا, سرشٹی کرتا, سرشٹی رچیتا سمجھ کر, ایک تنے تنہا مالک سمجھ کر اس کے سامنے پیسہ خرچ کرنے کو تیار, اس کے سامنے رونے کو تیار, اس کے سامنے ڈنڈوت کرنے کو تیار, اس کے لیے لوگوں سے لڑنے اور مارنے اور مرنے کو تیار ہو. لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے انہیں باطل کے لیے جتنا کر رہا ہے ہم حق اللہ کے لیے اتنا نہیں کر رہے. افسوس کی بات ہے, بڑے ہی افسوس کی بات ہے. پھر اس کے بعد میں نے ان سے ایک جملہ کہا, وہ جملہ یہ تھا کہ بیٹے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ اگر ان کو دین اسلام کی توفیق دے دیتا, اگر ان کو اللہ راہ راست دے دیتا تو ہم قربانیاں کیا دے رہے ہوں گے, ہمارے سے 10 گنا زیادہ قربانیاں اللہ دے دیتا. انہیں جھوٹے خدا کے لیے اتنے قربانیاں دے رہا, اس کے تھاٹس کے اندر جس کو اس نے اپنے امیجنیشن کے مطابق بھگوان سمجھا ہوا ہے اس کے واسطے انہیں قربانیاں دے رہا. لیکن ہم حقیقی خدا کے لیے, حقیقی معنی میں رسول اللہ کی تعلیمات کے لیے نہ قربانیوں پر آنے کو تیار, نہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنے گھر میں اتارنے کو تیار. تو وہ ساتھی بولے کہ یہ سوچنا بلکہ معلوم نہیں تھا آج تک. بولے لعنت تو بھیجے 20 مرتبہ کہ اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر, یہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن ادھر سے بھی خدا تک پہنچ سکتے بول کے نہیں معلوم تھا. آپ بولنے کے بعد سمجھ میں آ رہا کہ ہر جگہ سے خدا تک پہنچ سکتے ہو. آدمی کے سوچنے کے زاویہ اگر بدل جائے, سوچنے کا طریقہ کار اگر بدل جائے, غلط جگہ سے بھی انہیں صحیح پیغام نکال لیتا. دعوت و تبلیغ کے ایک امیر کا انٹرویو ابھی حالیہ دنوں میں یوٹیوب پر آیا ہے. لوگ ان کو ملامت کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, فلاں بول رہے ہیں, یہ بول رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں. وہ آدمی جاتا کلب کے باہر کھڑا ہو جاتا, ناچنے گانے والے عورتوں کو, آدمیوں کو, ان کو ٹڈیوں کو ہاتھ لگا کے سمجھاتا کہ بھائی خدا کے واسطے ہم اس کو ناچنے کودنے کے واسطے نہیں آئے, اللہ کے واسطے اپنی اصلاح کرو, اپنی فکر کرو, اپنی زندگی کو جو ہے جنت کی طرف جانے والا بناؤ, اپنی آخرت کی فکر کرو, اللہ کی طرف پلٹ آؤ. ناچنا کودنا کب تک کریں گے؟ جب تک جسم میں جان ہوگی, طاقت ہوگی. ایک وقت آئے گا جب تمہیں سب چھوڑ کر تنہا چھوڑ دیں گے اور قبر میں ڈال دیں گے اور پتھر رکھ کر کے تمہارے گھروں کو واپس آ جائیں گے. تمہاری اولاد بھی 1 مہینے کے بعد چلے اور 4 مہینے اور برسی کے بعد پلٹ کے پوچھنے والی نہیں ہو. بڑے ہی افسوس کے ساتھ اور جو ہے مجھے غمزدگی کے ساتھ بولنے پر مجبور ہوں کہ آج 4 ماہ ہو گئے میں اپنے والد کی خبر پہ نہیں جا سکا. حالانکہ ہم دنیا کی محبت کرتے ہیں ہمارے بابا سے. ہمارے والد ہمارے شیخ بھی ہیں, ہمارے جو ہے پیر و مرشد بھی ہیں, ہمارے والد گرامی بھی ہیں. لیکن انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو دین رکھنے والے لوگوں کا حال یہ ہے کہ 4 مہینے ہو جا رہے ہیں اپنے والد کی قبر پہ جانے کے لیے. تو جس کو دین کے نام کی کوئی چیز معلوم نہیں ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ برس ہو جاتے ہیں, جھاڑ اڑ جاتے ہیں, کانٹیوں کی جھاڑیاں اس کے اوپر لگ جاتی ہیں, ماں باپ کی قبروں کو بچے جانے کو تیار نہیں. اور یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کچھ مدت کے بعد پھر ہمارے ساتھ بھی ہوگا, زیادہ دور نہیں ہے.
کسی کے لیے 1 گھنٹہ ہے، کسی کے لیے 5 گھنٹے ہے، کسی کے لیے 10 گھنٹے ہے، کسی کے لیے مہینہ 2 مہینے، کسی کے لیے سال 2 سال ہے، کسی کے لیے 10 سال 20 سال ہے، لیکن وقت آگے پیچھے، لیکن آنا سب کا وقت ہے، جا کے سونا سب کو ہے، تنہا قبر میں لیٹنا سب کو ہے۔ یہاں بولتے رہیں گے لوگ، بڑے چاؤ سے بولتے رہیں گے۔ آپ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ دیکھیے کہ گھر کی جو عورت ہے، گھر کی جو بیوہ ہے، وہ اپنے سر پیٹ کے روتی ہے، ہائے ہائے میرے مرد کو مت لے جاؤ، کہاں لے جا رہے ہیں، کئی کو لے جا رہے ہیں، میرے سرتاج ہیں انہوں، میرے فلاں ہیں انہوں، میرے انہوں ہیں، میرے دل ہے، میرا جگر ہے، دنیا کا سر پیٹ کے رو رہی۔ اس کی خبر جان دو بھائی، اتنا رو رہی نہ بول کے مردہ وہیں رکھ کے باقی کے پورے جنے چلے گئے۔ کتنے دن رکھ لیتی؟ بولو جی، کتنے دن رکھ لیتی؟ 3 دن کے بعد میں بولتی بوا آ رہی، ذرا اٹھاؤ۔ کوئی بھی نہیں آ رہا، سب آئے تھے، جب نہیں دی تو چلے گئے سب جنے۔ میونسپلٹی والوں کو بولا جی برداشت نہیں ہو رہا۔ ارے کل سرتاج بول رہی تھی نا، کل سر کا تاج بول رہی تھی، کل دل کی دھڑکن بول رہی تھی، زندگی کے جینے کا سہارا بول رہی تھی، خالی جان نکلی اس میں سے۔ وہ آ رہی تو کیا ہوا، مرد ہے تیرا، تعفن اٹھ رہا تو کیا ہوا، مرد ہے تیرا، بیماریاں پھیل رہے تو کیا ہوا، مرد ہے تیرا، برداشت کر۔ وہ کہے کہ نہیں صاحب، میونسپلٹی کو بلاؤ، اس کی لاش کو اٹھا کے لے جاؤ، کوئی دفنانے والا نہیں ہے تو گڑھے میں پھینک دو، کہیں جلا دو، گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ 2 دن پہلے سرتاج بول رہی تھی، 2 دن کے بعد یہ حالت ہو گئی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ نہیں پہچانے اگر اللہ کو، من ربوں کا بولے معلوم نہیں بولا، ماں دینوں کا بولے معلوم نہیں بولا، من نبیوں کا بولے معلوم نہیں بولا، تو پھر اس کے بعد جو دھلئی شروع ہوئیں گی وہ مسئلہ الگ ہی ہے۔ پھر اللہ کے واسطے یہ بات سمجھیے، اللہ رسول کی طرف بلائے جانے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان جن حالات میں، جن پریشانیوں میں، جن دویدھاؤں میں، جن تکلیفوں میں ہے، اس کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ مل جائے، اس کو توحید کا سلیقہ مل جائے، اس کو تعلیمات رسالت کا سلیقہ مل جائے، اس کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور الفت مل جائے۔ اس وجہ سے دین کی بات کی جاتی ہے، اس وجہ سے قرآن اور سنت کی بات کی جاتی ہے، اس وجہ سے دعوت و تبلیغ کی بات کی جاتی ہے، اس وجہ سے مدارس کی بات کی جاتی ہے، اسی وجہ سے خانقاہوں کی بات کی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کہاں ٹائم ہے، کس کے پاس ٹائم؟ قرآن مجید بھی آپ کو یہی کہتا ہے، صرف آپ نہیں کہہ رہی ہے، قرآن بھی آپ سے کہہ رہا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ تم بول رہے ہیں اللہ کو ٹائم نہیں ہے بول کے، نماز کو آؤ تو ٹائم نہیں ہے، عبادت کو آؤ بولے تو ٹائم نہیں ہے، بیان کو آؤ بولے تو ٹائم نہیں ہے، جلسے کو جائیں گے بولے تو ٹائم نہیں ہے، اجتماع کو جائیں گے بولے تو ٹائم نہیں ہے، سیر روزہ جائیں گے بولے تو ٹائم نہیں ہے، عشرہ جائیں گے بولے تو ٹائم نہیں ہے، چلا جائیں گے بولے تو ٹائم نہیں ہے، 4 مہینے جائیں گے بولے تو ٹائم نہیں ہے۔ اللہ بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہے، جب آپ اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ بابا تیرے کو بنانے والا میں ہوں، میں کہہ رہا ہوں تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، 1 سیکنڈ بھی ادھر ادھر ہونے والا نہیں ہے، جیسا ہی ٹائم آئے گا بلا لوں گا تجھے۔ تم کہہ رہے ہو اللہ کی طرف بلانے والے کو، گویا تم اس کو نہیں کہہ رہے ہو، اللہ کو کہہ رہے ہو کہ مجھے آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں، گویا اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ بلانے والا دعوت و تبلیغ کی طرف بلانے والا اپنی طرف بلا رہا، کیا انہیں؟ ارے بولو نا جی، اللہ کی طرف بلا رہا انہیں۔ علماء جو بلا رہے ہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں کیا؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ مشائخین جو بلا رہے ہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں کیا؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اگر آپ ان سے یہ کہتے ہو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو قرآن مجید میں اس کا جواب آپ کو ملتا ہے۔ قرآن مجید بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ بابا ٹائم نہیں ہے، جلدی جلدی اللہ کی طرف رجوع کرو، جلدی جلدی اللہ کی طرف مڑ جاؤ۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، 1 منٹ بھی ادھر ادھر ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ 30 سال 40 دن 90 پر 9 دن لکھا کے آئے، 90 پر 9 دن سے 1 دن بھی اوپر بڑھنے والا نہیں۔ 1 دن میں بہت رعایت میں بولتی ہوں، سیکنڈ کا کانٹا ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، سیکنڈ کا کانٹا جو ہے ہزاروں اربوں کھربوں روپے رکھنے والے لوگ ہاں تڑپ گئے، رو گئے، اپنی پوری جائیداد لٹانے کو تیار ہو گئے، 1 مرتبہ پلک کھول کے بند کرنے کی طاقت نہیں پیدا کر سکتے۔
पलक बोलते मालूम, ये आंखों के ऊपर जो ये बाल है, इस बाल को पलक बोलते हैं। ये पलक ऊपर उठा के नीचे करने की ताकत नहीं पैदा कर सकते पूरी कायनात के लोग मिलकर। उस अल्लाह से आप कह रहे हैं कि टाइम नहीं है मेरे पास, से रोज़ा के लिए टाइम नहीं है, अशरे के लिए टाइम नहीं है, चिल्ले के लिए टाइम नहीं है, 4 महीने के लिए टाइम नहीं है, इज्तिमा के लिए टाइम नहीं है, उलमा की मजलिस में टाइम नहीं है। नहीं साहब, बहुत मसरूफ़ हूँ। क्या मसरूफ़ हूँ? चबूतरे सेक रहा हूँ। मुर्गी अंडे सेकी तो कम से कम बच्चे तो निकालती। अरे बोलो बादशाह, मुर्गी क्या करती? अंडे सेकती, 21 दिन के बाद कुछ तो भी बच्चे निकलते। बोलो ना जी। हमें जो चबूतरे सेक रही 15-15 साल से, क्या निकाल ले आज तक उसमें से? मुर्गी तो भी अंडे सेक को बच्चे निकाल रही, हमें चबूतरे सेक रही, 10 साल से सेक रही, 15 साल से सेक रही, 20 साल से सेक रही, 25 साल के बाद भी लुंगी फेर ले को आग यूं बैठा हो रहा। क्या बाबा, तो चबूतरा सेक ले रहा हूँ। वहाँ बैठना, उन्हें वो पार्टी ये करी, ये पार्टी वो करी, मोदी ये करा, अमित शाह ये करा, फुलाना ये करा, ढिमकाना ये करा। तू क्या गा रहा? तू खड़ा है? तू आया था अल्लाह रसूल को पहचानने के वास्ते? अमित शाह का अल्लाह कौन है बोल के पूछेंगे अल्लाह मियाँ? मोदी का अल्लाह कौन है बोल के पूछेंगे खबर में तुम्हारे को? खबर में आपसे जो सवाल होगा वो मन रब्बू का, आपकी ज़ात के बारे में सवाल होगा। तुम अपने रब को पछाने नहीं पछाने। अमित शाह बहुत दूर की बात है, मोदी बहुत दूर की बात है, योगी बहुत दूर की बात है, MLA MP CM PM बहुत दूर की बात है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे आपके अब्बा के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा, आपसे आपके अम्मी जान के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा, आपसे आपके बेटे और बेटियों के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा, जिनके लिए आप कमाते धमाते रहे, जिनके लिए आप लोगों को धोखा देते रहे, जिनके लिए आप लोगों को चूना लगाते रहे, जिनके लिए आप माशरे में लोगों को तकलीफ देते रहे, जिनके लिए आप लोगों का इधर कमाल उधर, उधर कमाल इधर करते रहे, जिनके लिए आप टोपी ड्रामे करते रहे, जिनके लिए आप लोगों को तकलीफ और परेशानी में मुब्तला करते रहे, जिनके लिए आप लोगों को पैसा लेकर फुला को सताते रहे, इसको सताते रहे, घर में पैसा रख कर और पैसा वापस नहीं करे। किन बच्चों के लिए? जो बच्चे आप मरने के बाद एक बार फातिहा पढ़ने तैयार नहीं, एक बार तुम्हारी खबर पे आने तैयार नहीं, एक मर्तबा तुम्हारी अंधेरी खबर के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलने को तैयार नहीं। हाँ, 20 में खबरें ऐसी बता सकता हूँ। आप चलो मेरे साथ कब्रिस्तान, आप देखो अपनी आंखों से। करोड़ों रुपए के मालिक हैं, लेकिन उनकी कब्र आज ऐसी पड़ी हुई है कि देखने को जो है आंखें जो है परेशान हो जाती हैं कि साहब दुनिया का इतना बड़ा मालदार, ऐसा बड़ा ओहदेदार जाकर ऐसे सोया जैसा कि वो यूँ कहता था दुनिया में जब होता था। हाँ, मैं एक की खबर के ऊपर लिखा हुआ था, कतबे के ऊपर बड़ा अच्छा पैगाम, एक कतबे पे लिखा हुआ था कब्रिस्तान में। उस कब्रिस्तान में ये लिखा हुआ था, वो बड़े ओहदेदार की कब्र थी, लेकिन अल्लाह वालों के सोहबत याफ्ता था, बहुत तरबियत याफ्ता था। उसने अपनी खबर के कतबे पर उसने एक जुमला लिखाया, बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है, वो सुन लीजिए। वो बड़ा ओहदेदार कलेक्टर किस्म का आदमी, बड़े ओहदे पर फाइज था पूरी ज़िंदगी, और ये कंपनियाँ वो कंपनियाँ फुला फुला फुला, लेकिन जब दुनिया से जा रहा था कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। उसने अपने बच्चे को बुला करके कहा, जो लूटना है लूटो, जैसा बांट लेना है बांटो, लेकिन मेरी खबर पे ये जुमला लिख डालो, मेरी खबर पे एक जुमला लिख दे। वो जुमला क्या था? मैं अहम था यही वहम था, मैं अहम था यही वहम था। तू समझ रहा तो अहम है, बल्कि जाने के बाद पता चला कि ये तो वहम है। मैं काम कराता था, मैं कंपनी चलाता था तो 10 बच्चे काम कर रहे थे। जब मैं दुनिया से चले गया तो मेरा बच्चा कंपनी को और ग्रोथ कर दिया, उन्हें काम कर रहा था, उसके नीचे 200 जने काम कर रहे हैं। ये निज़ाम कायनात है, चलता रहेगा, ये निज़ाम कायनात है। ये क्या होगा? बोलो ना प्यारों, ये चलता रहेगा। आपके आने जाने से किसी को कुछ परवाह नहीं है, ये चलेगा, बस चलेगा। ये जहन बना के चलो, ये समझ लो कि अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल को वक्त न दिया और उनकी तालीमात हासिल करने के लिए अपने अंदरून में फ़िक्र न पैदा की, अल्लाह की कसम, जब तुम कह रहे हो कि सह रोज़े के लिए वक्त नहीं, जब तुम कह रहे हो कि अशर के लिए वक्त नहीं, जब तुम कह रहे हो कि चिल्ले के लिए वक्त नहीं, जब तुम कह रहे हो कि 4 माह के लिए वक्त नहीं, तो फिर सोच लो कि अल्लाह भी तुमसे कुरान मजीद में ये कह रहा है, ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। बंदे, मैं भी तुझसे ये कह रहा हूँ कि तेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी आ जा।
اپنے رب کی طرف پلٹ جا، اپنے اللہ کی طرف پلٹ جا، اپنے حبیب کی تعلیمات کی طرف پلٹ جا۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ خیر آباد کہہ دیا، تعلیمات رسول کو خیر آباد کہہ دیا، دعوت کو خیر آباد کہہ دیا، علماء کی مجالس کو خیر آباد کہہ دیا، ہاں ہم نے جو ہے مدارس کو خیر آباد کہہ دیا، دینی مجلسوں کو ہم نے جو ہے غنیمت نہ جانا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جو ہمارے شاعر اسلام ہیں آج ان پر بھی حملہ ہوتا ہے تو ہمارے اندر ذرہ برابر بھی حس پیدا نہیں ہوتی۔ کان ایسا لگڑ کے پوچھ لے کے چلے جا رہے ہیں۔ مسجد پہ حملہ ہوا، کان لگڑ لے رہے نکل جا رہے ہیں۔ مسجد توڑ دیے پھوڑ دیے، بولے تو دنیا کی تکلیف ہو جاتی تھی۔ پورے مسلمان جہاں جہاں ہوتے تھے راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اپنی جبین نیاز خم کر دیتے تھے، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے تھے، روتے تھے کہ اللہ ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ہم کو یہ نتائج دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آج ہزاروں مسجدیں غیر آباد ہو رہی ہیں، جلائی جا رہی ہیں، توڑی جا رہی ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود کم از کم ہم جا کر ان سے باس پرس کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنے علاقوں کی مسجدوں کو بھرنے کی مہم نہیں چلاتے، اپنے علاقوں کے علماء سے اپنے رابطے قائم نہیں کرتے، اپنے علماء سے بیٹھ کر باس پرس نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے، اپنے دعوت کے حلقوں سے اپنے آپ کو جوڑتے نہیں۔ کہاں جہاں دل لگے آپ کا وہاں جڑ جاؤ۔ جہاں اہل حق علماء کا اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، حضرت مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ ایک انعام تھے ہمارے لیے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انعام تھے ہمارے لیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ مدارس کی لین چھوڑی، نہ مکاتب کی لین چھوڑی، نہ خانقاہوں کی لین چھوڑی، نہ دعوت و تبلیغ کی لین چھوڑی، ہر اعتبار سے مسلمانوں کے خیالات کا اور ان کے جو ہے احساسات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ بھائی ہر ایک کو جو ہے 3 ماہ چلا 4 مہینے کی عادت نہیں ہوتی، کسی کو مدارس سے جوڑا، کسی کو خانقاہ سے جوڑا، کسی کو دعوت و تبلیغ سے جوڑا، کسی کو مکاتب کے ذریعے سے دین کے اندر داخل کرنے کی سعی اور کوشش کی۔ لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے، نہ دعوت و تبلیغ سے ہم جڑنے کو تیار، نہ مکاتب سے ہم جڑنے کو تیار، نہ جو ہے مشائخین حقہ سے ہم جڑنے کو تیار، نہ حقیقی خانقاہوں میں ہم جانے کو تیار، نہ مدارس میں ہم اپنے اولاد کو پڑھانے کو تیار۔ انگریز کی تعلیم کے لیے برا نہیں ماننا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہ پڑھاؤ، نہیں پڑھاؤ اپنے بچوں کو، لیکن پتہ نہیں ہم لوگوں کے دماغوں میں کیا خبط سوار ہو گیا، کیسے شیطان نے ہمارے دماغوں پر حملہ کر دیا۔ 40-50 ہزار ڈونیشن دے کر انگریز کی اے فار ایپل بی فار بال پڑھانے کو تیار ہے، 30,000 ڈونیشن دے کر، 50,000 ڈونیشن دے کر، 1,00,000 ڈونیشن دے کر۔ ابھی 2 دن پہلے، ایک 2 ہفتے پہلے میں ایک ایسے بچے کا ایڈمیشن کے لیے مجھے جو ہے درخواست لکھنی پڑی، ایک اسکول کو جہاں کی پرنسپل میری عزت کرتے ہیں لیکن ہے غیر مسلم، ان کو ان کے والدین، بچے کے پیرنٹس آ کر مجھ سے زبردستی ریکویسٹ کر کے آنسوؤں سے روتے ہوئے انہوں نے مجھ سے گزارش کی، آپ کی سفارش قبول ہوگی، آپ لکھ دیجئے۔ 2.5 لاکھ روپے ڈونیشن دے کر اپنے بچے کا ایڈمیشن کروایا، 2.5 لاکھ روپے۔ میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، 2.5 لاکھ روپے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤ، جب دنیا کی اتنی فکر ہے تو پھر دین کی فکر کا احساس کون کرے گا؟ دین کی فکر کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی، دعوت کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی ہے، مدارس اور مکاتب اور خانقاہوں کی تعلیمات کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی ہے۔ اتنی سہولتیں رکھی علماء کرام نے کہ بھئی تیرا مزاج نہیں جمتا علماء سے، تو جو ہے دعوت سے وابستہ ہو جا، تیرا مزاج نہیں جمتا خانقاہوں سے، تو دعوت سے وابستہ ہو جا، تیرا مزاج نہیں بنتا دعوت سے، تو علماء کی صحبت میں بیٹھ جا، تیرا مزاج نہیں بنتا خانقاہ سے، تو علماء کی مجلس میں بیٹھ جا، تیرا مزاج نہیں لگتا خانقاہ سے، تو مدارس کی لین سے جڑ جا، کہیں سے بھی بہرحال تو بس اللہ کی طرف پلٹ جا۔ مقصود نہ دعوت والوں کا غلط ہے، نہ مدارس والوں کا غلط ہے، نہ خانقاہ حقیقی والوں کا غلط ہے، نہ علماء کرام کا غلط ہے۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ اللہ کی طرف پلٹ جائیں، رسول کی طرف پلٹ جائیں، تعلیمات الہیہ اور رسالت محمدیہ کی طرف پلٹ جائیں، لیکن ہم لوگوں کا حال بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ یہ حالات جو ہم پر آ رہے ہیں، یہ مصائب جو ہم پر آ رہے ہیں، یہ تکالیف اور جو ہے مصیبتیں جو ہم پر بارہا جو ہے احساس دلا رہی ہیں، بار بار اللہ ہمیں احساس دلا رہے ہیں، جھٹکے دے رہے ہیں، کہا ہے تو یہ جھٹکے پہ سنبھلتا ہوں گا، یہ جھٹکے پہ سنبھلتا ہوں گا، یہ جھٹکے پہ وہ جھٹکوں کو کمبینیشن کر کے جگاڑ کر کے آگے تو بڑھ رہا ہے لیکن دین کی طرف پلٹنے کو تیار نہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ذرا کسی کو تکلیف ہوئی تو انہیں سوچتا تھا اللہ میاں اشارہ دیے اب تو سنبھل جانا، ہدایت پہ آ جانا، صحیح رستے پہ چل جانا۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جن کے اوپر تکلیف گزری، پریشانی گزری، انہوں نے دل میں داعیہ کر لیا اللہ اگر میرے یہ مصیبت دور ہو گئی، اللہ آپ اپنے کرم سے مجھے دعوت میں بھیج دیجیے،
اس کی مصیبت دور ہو گئی، اس نے سہ روزہ لگایا بھی اور اس کی زندگی بدلی بھی۔ ہزاروں لوگ ایسے بتا سکتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگیاں بدلی سہ روزے کے ذریعے سے، لاکھوں ایسے لوگ بتا سکتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگیاں بدلی عشرے سے، کروڑوں ایسے لوگ بتا سکتا ہوں جنہوں نے زندگیاں بدلی اپنے چلے اور 4 مہینے کی اپنا وقت دین کے راہ میں لگانے سے۔ تبدیلیاں آئی ان کے اندر، لیکن کب ہوگا؟ جب ہم اس کو وقت دیں گے۔ وقت جتنا دیں گے اثر اتنا ہوگا۔ سہ روزہ دیں گے، وقت جو ہے محنت جتنی کریں گے آپ کو پیسہ اتنا ملے گا۔ آپ 15 دن جاب پہ گئے، 15 دن نہیں گئے، باس بولیں گا صاحب 15 دن کی تنخواہ لے لو، 15 دن کی کٹ۔ صحیح ہے غلط ہے؟ اگر آپ 7 دن گئے تو 7 دن کی تنخواہ۔ تو ایسا ہی اگر آپ سہ روزہ لگاتے ہیں اس کا اثر آپ کو مہینے 2 مہینے تک رہے گا۔ اگر آپ عشرہ لگاتے ہیں تو 3-4 مہینے تک اس کا اثر آپ کے وجود پر رہے گا۔ اگر آپ چلہ لگاتے ہیں تو پھر آپ کے زندگی کے اکثر مہینوں پر اس کا اثر رہے گا۔ اور اگر آپ 4 ماہ لگاتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کی زندگی اسٹیبل ہو جائے گی، توازن آ جائے گا، آپ کو کیا کرنا ہے اتنا تو سمجھ آ جائے گا۔ اگر آپ سال لگائے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے تقاضوں پر اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوا ہے تو پھر تو آپ کی زندگی بدلے گی ہی بدلے گی۔ ہاں، بہت سارے بزرگان دین ایسے بھی ہیں جنہوں نے پوری زندگی وقف کر دی ہے۔ ہاں، حضرت عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بول لیے تھے الیاس رحمۃ اللہ علیہ تشکیل کرے، کون دینے کو تیار ہے صاحب؟ تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ زندگی وقف۔ عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا حضرت میں اپنی زندگی لکھاتا ہوں، پوری زندگی وقف، آپ جہاں بھیجیں گے جانے کو تیار ہوں۔ ہم سے چلہ نہیں نکل رہا، ہم سے سہ روزہ نہیں نکل رہا، ہم سے دینی اجتماع میں جانے کا وقت نہیں نکل رہا۔ اچھا کیا کر رہے ہیں صاحب؟ برا نہیں ماننا دوستو، میں برا ہوں اس لیے میں ایسا سوچ رہا ہوں گا، آپ لوگ اچھے ہوں گے لیکن میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے بول رہا ہوں، اس لیے برا نہ کو مانیے۔ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مصروف کیا ہیں؟ تو وہ ارطغرل کے ایپیسوڈ چل رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایپیسوڈ چل رہے ہیں۔ مصروفیت یہ ہے۔ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ وہ تو پاکستانی ڈرامہ حسد کے ایپیسوڈ چل رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ وہ جلن کے ایپیسوڈ چل رہے ہیں۔ اس کو جلن ہو رہی، تو یہاں کہیں کو تڑپ رہا، انہیں حسد نکالا کہتے انہیں تکلیف میں ہے۔ وہاں پر ایک جو ہے ڈرامہ نکلا کہتے پاکستان میں آفت، بول کے میں پرموشن نہیں کر رہا ہوں، کہیں تو بھی کھول کو دیکھیں گے، تم لوگوں سے دور بعید بھی نہیں ہے یہ۔ مول صاحب آفت بولے تھے، کیا ہے کہ آفت دیکھیں گے؟ بولو اللہ کے واسطے نہ کو کھولو رے بابا، آفت بول کے اب دیکھیں تو پورا مسلمان عورتوں کا مردوں کا طبقہ پورا اس میں لگا ہوا ہے، مصروف ہوں صاحب، 1 منٹ ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ایسا بولنے والے کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، سر کی آنکھوں سے دیکھ کر، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ گندگی میں غلاظت میں مبتلا ہوتا رہا، لیکن اللہ کی طرف بلانے پر یہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ موسیٰ ایک میرے پاس آیا، میں اس کی 4 مہینے کی تشکیل کر رہا تھا، سمجھایا دنیا کا، سمجھا نہیں۔ آپ لوگ یقین نہیں مانیں گے لیکن میں آپ کو حقیقی واقعہ سنا رہا ہوں، سن لو۔ اور مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، میں ایسی تمثیلی واقعہ نہیں بول رہا ہوں، حقیقت سنا رہا ہوں۔ تشکیل کرا میں اس کی، تشکیل کرا تو انہیں نہیں مانا، انہیں جو ہے نا دنیا میں پھرتے رہا، آوارہ گردی کرتے رہا، فلمیں دیکھتے رہا، عیاشی کرتے رہا، پورنوگرافی کرتے رہا، فلاں کرتے رہا، 4 مہینے زندگی برباد۔ اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد آ کے بول رہا مول صاحب کوئی دوائی ہے تو دیو۔ میں پوچھا کئی کو رے کیا مصیبت آئی؟ وہ تو تم بولے سو 4 مہینے جاتا تو، گندے چیزیں چھوڑتا تو، کم از کم آج میرے پاس طاقت رہتی تھی، آج اس کے لائق بھی نہیں ہوں۔ مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، اپنے جسم کی اپنے روح کی دونوں کی حفاظت ہے اس کے اندر۔ مسجد کے ماحول سے نسبت کی وجہ سے آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ گھر میں لیٹا لیٹا کیا کرے گا؟ موبائل کھولے گا، یوٹیوب میں گندگی نکالے گا، گوگل میں گندگی نکالے گا، دیکھے گا، اور اپنی آنکھوں کو بھی حرام کاری میں مبتلا کرے گا، اپنے وجود کو بھی حرام کاری میں مبتلا کرے گا، اپنے نفس کو، اپنی روح کو بھی غلاظتوں میں مبتلا کرے گا، اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا شادی کے وقت روتا پیٹتا پھرے گا، روتا پیٹتا۔ اس نے کہا روتے ہوئے مول صاحب آپ جس وقت بولے تھے اس وقت 4 ماہ لگا لیتا، اللہ کی قسم میں اپنے جو ہے مردانگی باقی رکھ لیتا ہوں، گندگی میں مبتلا نہ ہوتا، فلموں میں مبتلا نہ ہوتا، غلاظتوں میں مبتلا نہ ہوتا۔
چچورے پن کی حرکتوں میں مبتلا نہ ہوتا. آج شرمندگی کا موقع ایسا ہے کہ نہ ماں باپ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں شادی کے لائق ہوں، نہ بھائی بہنوں سے کہہ سکتا ہوں کہ شادی کے لائق ہوں، نہ اپنے گھر کے دوسرے دوست احباب سے کہہ سکتا ہوں کہ شادی کے لائق ہوں. یہ لوگ بچیاں دیکھتے ہیں، عیب ڈھونڈ کر، سامنے والی بچی کے اندر عیب ڈھونڈ کر مجھے اپنی شادی روکنی پڑتی ہے. بچی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن انہیں تھوڑی بولیں گا کہ میرے اندر عیب ہے. اپنے عیب کو چھپانے کے لیے بچیوں کے اندر عیوب نکال کر کے اپنی شادیاں روکے ہوئے ہیں. نہیں کر رہا، کئی کو نہیں کر رہا، حور پری کے انتظار میں. کیا ہے نکاح؟ جو ہے آدمی کو زنا سے بچنے کا راستہ ہے، غلط کاریوں میں پڑنے سے بچنے کا راستہ ہے. معذرت کے ساتھ نوجوانوں ذرا کان کھول کے میری بات سننا. ہاں، شادی کر کے بھی غلاظتوں میں مبتلا ہے. میں دن رات لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، دعوت کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، خانقاہ میں بیٹھتا ہوں، مدارس میں میرا تعلق ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میری بات کان کھول کے سنیے گا ذرا، مہربانی کریے، برا مت مانیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تکلیف دہ ہیں لیکن سمجھنے والی ہیں. آپ کو بتا رہا ہوں، اچھے سے سن لینا. نہیں تو وہ دن دور نہیں جب آپ روتے ہوئے کسی مولانا کے پاس جائیں گے. وہ دن دور نہیں جب روتے ہوئے آپ کسی امیر کے پاس جائیں گے. وہ دن دور نہیں جب آپ اپنی ذات سے شرمندہ رہیں گے. آپ اپنی ذات سے شرمندہ رہیں گے. آنکھ نہیں ملا سکیں گے آپ اپنے آپ سے. شادی ہو گئی ہے، بیوی کے ساتھ صحیح تعلقات رکھنے کے بجائے اس کو نظر انداز کر کے، فحش فلمیں دیکھ کر، بازو لیٹ کر، بیوی جائز بیوی، حلال بیوی بازو رکھ کر غلط کاریوں میں مبتلا ہے. برا لگا تو معاف کرنا دوست. حلال بیویاں بازو رکھ کر ہماری حرام خوریاں ختم نہیں ہو رہی، ہماری حرام کاریاں ختم نہیں ہو رہی. بے غیرت انسان بن گئے ہیں. یہ وجہ ہے اہل اللہ کی صحبت چھوڑ دینے، یہ وجہ ہے دعوت و تبلیغ کے نظام کو بھلا دینے کا، یہ وجہ ہے علماء کی صحبت چھوڑ دینے کا، یہ وجہ ہے مشائخین حقہ کی صحبت چھوڑ دینے کا. میں اپنا دکڑا آپ کے سامنے کیسے رہوں؟ بتاؤ، میں آپ کو اس سے زیادہ کھلا کیا سمجھاؤں؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہو، نوجوانوں جن کی شادی ہو گئی، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ میں جو کہہ رہا ہوں حق کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں. حرام کاریوں میں مبتلا. کیوں؟ آپ کو پاکیزہ بیوی اچھی نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ آپ کے مزاج میں حرام خوری آ گئی، ہمارے مزاجوں میں حرام کاریاں آ گئی. اس کی وجہ سے ہمیں حلال بیوی اچھی نظر نہیں آ رہی. ناچنے والی کے اوپر آپ اپنے جو ہے پاک منی کے خطرے خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جو آپ کی نسل انسانی کی اشاعت کا سامان تھا، آپ کی اپنی اولاد کی نمود کا سامان تھا، آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو بڑھانے کے لیے فخر کا سامان تھا، اس کو آپ نے برباد کر دیا حرام کاریوں کے پیچھے. بیویاں رو رہی ہیں آ کر. کل کا واقعہ سنا کر آپ کو میں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر یہ قسم اٹھا رہا ہوں، کل کا واقعہ سنا رہا ہوں، زیادہ نہیں، کل جمعہ تھا نا، کل کا واقعہ میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں. کل میرے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا مولانا پتہ نہیں اس آدمی کے دل میں کیا خباثت طاری ہو گئی، پتہ نہیں اس آدمی کے دماغ میں کیا فطور آ گیا ہے، بازو لیٹ کر کے حرام کام تو کرنے کو تیار، اپنے ہاتھ سے فارغ ہونے کو تیار، اپنے آپ کو گندگی اور غلاظت اور ناپاکی میں ڈالنے کو تیار، جائز بیوی بازو ہے اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. یہ کیوں ہوا؟ دین سے دوری کی وجہ سے، اللہ سے دوری کی وجہ سے، اللہ کے حضور میں ہونے کے احساس کے ختم ہو جانے کی وجہ سے. اللہ کے حاضر ہونے کا احساس ہوتا، اللہ کے ناظر ہونے کا احساس ہوتا، اللہ کے پاس ہونے کا احساس ہوتا، اللہ کے شاہد اور مشہور ہونے کا احساس ہوتا، تو پھر ہم یہ حرکتیں کرتے. رو رہی ہیں بچیاں، رو رہی ہیں بیویاں، مائیں تڑپ رہی ہیں، لیکن ہمارے بچے سمجھنے کو تیار نہیں. جس کو آپ جو ہے یوٹیوب پر دیکھ کر اسمارٹ سمجھ رہے ہیں، اللہ کی قسم بغیر میک اپ کے دیکھے تو تمہارے بیوی کے گھٹنے سے بھی گزری رہتی انہیں. ہاں، تمہاری جو حلال بیوی ہے اس بیوی کے گھٹنے سے بھی گزری ہوتی ہے. میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں، آپ کے دل میں جو ہے نا غلاظت کے بارے میں آپ کے دل میں نفرت بٹھانے کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں.
کسی کی برائی کرنا میرا حق نہیں، چونکہ نام اس میں کسی کا نہیں ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، غیبت کسی کی اس میں نہیں ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھو بات۔ دور رہیں گے دعوت کے راستے سے، دور رہیں گے اگر آپ مدارس کے راستے سے، دور رہیں گے اگر آپ علماء کی صحبت سے، دور رہیں گے اگر آپ اہل اللہ سے اور حقیقی خانقاہوں سے، تو پھر نتیجے یہی ہونے والے جو ہو رہے ہیں۔ تڑپ رہی ہیں مائیں، رو رہی ہیں۔ ایک ماں میرے پاس آئی، 2 ماہ پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں، عاصم ہے نہیں پتہ نہیں، انہوں بھیجے تھے میرے پاس۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، والدہ رو رہی ہے، بہن رو رہی ہے، بچہ شادی کرنے کو تیار نہیں، جاب اچھی ہے، اسمارٹ ہے، دکھ رہا ہے، لک وائز اچھا ہے، سیلری اچھی ہے، جاب اچھی ہے، ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد اچھی ہے، بچہ نکاح کرنے کو تیار نہیں۔ ماں آ کر رو رہی ہے، بہن آ کر رو رہی ہے، بھائی آ کر رو رہے کہ صاحب انہیں نکاح نہیں کرتا، خاندان والے پوچھ پوچھ کے بھیجا خراب کر دی، صاحب اس کو سمجھاؤ نکاح کرنے کے لیے بولو۔ اس کو میں نے کہا اسے میرے پاس بھیجو۔ جب بھیجا وہ میرے پاس آیا تو دیکھتے ہی میں اس کو پہچان گیا کہ یہ تو کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا، یہ نکاح کیا کرے گا۔ اس کا علاج میں نے بتایا، آپ سال لگاؤ، آپ سال، پورا سال لگا کے آنے کے بعد خود بولنا شروع کرا میری شادی کرو۔ کیوں؟ سال بھر غلاظتوں سے دور رہا، سال بھر گندگیوں سے دور رہا، سال بھر خوف خدا سے روتا رہا، سال بھر تہجد پڑھتا رہا، سال بھر جسم میں غذائیں جاتی رہی اور حرام کاریوں میں اس کو استعمال نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو جو ضرورت تھی، جس کا تقاضا تھا اس کے جسم کا، اللہ نے اس کو وہ قوت جو ہے نا وہ راحت عطا فرما دی کہ اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے اب شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑوں نے ایسے ہی نہیں بتائے یہ راستے، دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ مند، آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ مند، اور گھروں کے ماحول کو سدھارنے کے اعتبار سے بھی فائدہ مند۔ آج دنیا جو ہے، بڑے بڑے سائیکالوجیکل ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ بھائی مہینے میں کچھ وقت تو ایسا ہونا چاہیے جب میاں بیوی کے درمیان اتنا وقت، اتنا گیپ تو ہونا جس کے اندر جو ہے تھوڑا سا پرائیویسی ڈسٹینس بولتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں بولو؟ پرائیویسی ڈسٹینس، تھوڑا پرائیویسی والا ماحول، مرد کو بھی ہونا، عورت کو بھی ہونا، دونوں۔ تو ہمارے بزرگان جو یہ 3 دن رکھے نا، یہ 3 دن وہ ڈسٹینس بھی دور ہو جاتا، وہ ڈسٹینس کا معاملہ بھی پورا ہو جاتا، اور جب شوہر 3 دن نہیں رہتا تو شوہر کی قدر گھر میں بڑھ جاتی۔ ایک ہی سڑی صورت دیکھ رہے، روز دیکھ رہے، تنگ آ گئے، بیویاں تنگ آ گئی۔ کچھ ڈسٹینس ہوتا تو آپ کی محبت بڑھ جاتی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضور کو تکے جا رہے، رو رہے، تکے جا رہے، رو رہے، آ رہے حضور کو دیکھ رہے، روز آ رہے حضور کو دیکھ رہے۔ حضور نے کہا ایسا کرو، ایک دن چھوڑ کر ایک دن آیا کرو، روز کے آنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری محبت میں کمی آ جائے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ، میری جان، میرا مال، میری عزت، میری آبرو سب آپ پر قربان ہوں، آپ کو دیکھنے سے میری محبت اور بڑھتی ہے، میری محبت کم نہیں ہوگی۔ تب جا کر کے حضور نے ان کو اجازت دی، ورنہ حضور کی طرف سے حکم یہ تھا کہ تھوڑا ڈسٹینس مینٹین کرو تاکہ محبت باقی رہے۔ بزرگوں نے ایسے ہی نہیں بتایا یہ راستہ آپ کو۔ کس قدر فائدے دنیا کے اس کے اندر، کس قدر فائدے دین کے اس کے اندر، کس قدر راحتیں۔ آپ دیکھیے لاک ڈاؤن لگا تھا، لاک ڈاؤن پوری بیویاں یوٹیوبوں پر آنے والے جو کھلے مزاجوں کے ہیں لوگ یوٹیوب پہ آ کر کے بول کے تھک گئے کہ بھائی آفیساں کھولو یا ہمارے مردوں کو لے جاؤ۔ تنگ آ گئے لوگوں سے، آدمی عورتوں کو دیکھنے کو تیار نہیں، عورتیں آدمیوں کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ دیکھو آپ یوٹیوب گوگل جو ہے نا، آپ لوگ جس کو بابا اعظم بنائے ہوئے ہیں فی الوقت پوری قوم مل کر کے، ہم لوگ کیا کر دیے، یوٹیوب کو بابا بنا دیے۔ یوٹیوب بابا زندہ باد، گوگل بابا زندہ باد، بول صاحبہ مرد آباد، جماعت والے مرد آباد۔ یہ حالت ہو گئی ہم لوگوں کی۔ جو اللہ کی طرف بلا رہا، رسول کی طرف بلا رہا، انہوں مرد آباد کہتے ہیں، مکاتب والے، خانقاہ والے مرد آباد۔ عزیزو، اللہ کا واسطہ، اس کے حبیب کا واسطہ دے رہا ہوں، اپنی دنیا بھی بچاؤ، اپنی آخرت بھی بچاؤ۔ میں دونوں راستے آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ نے یہی سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ تو دنیا بھی اچھی ہونا ہے، آخرت بھی اچھی ہونا ہے۔ آدمی جو ہے جب دور جاتا ہے، گھر والوں کی نظر میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کیسا میرے گھر کا کیسا وہ، تو اگر تم مر گیا تو اس کے بعد تیرے گھر والوں کا کیسا، ذرا سوچ۔
اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تم دور جاؤ گے اور حقیقی معنی میں اس دنیا سے دور چلے جاؤ گے، تب ان کو چونکہ عادت ہوگی ان چیزوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیدا کر دے گا۔ دونوں دوہرا فائدہ ہے اس کے اندر، بات سمجھو۔ کتنے فائدے میں آپ کو اس کے گنا سکتا ہوں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ رہنے پر سب کچھ ہوگا، یہ غلط فہمی ہے، وہم ہے، اس کو اپنے آپ سے دور کر دیجیے۔ وقت اپنا لگائیے، قربانی دیجیے۔ حالات جو بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا گوگل پر، یوٹیوب پر اس کو لائک کر کے، اس کے اندر اس کی تائید کر کے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ مثال کے طور پر سنبل کا واقعہ ہے، ابھی حالیہ دنوں میں سنبل کی مسجد میں لوگوں نے بدماشی کی، آپ نے دیکھا، آپ نے لائک کر دیا اور وہ بیان سن لیا اور اس کے بارے میں ہاں 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 بول کے معلومات کر لی، تو آپ یہ دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ آپ حق ادا کر دیے۔ یہ تو خبر پہنچی ہے آپ تک، آپ نے اس کے بدلے میں اپنے اندر کیا تبدیلی پیدا کی ہے؟ مسجد کے گر جانے سے کہاں آپ کے نفس پر، آپ کی روح پر چوٹ کہاں لگی ہے؟ اگر لگی ہے تو پھر اس کی تدبیر کے طور پر آپ نے اپنے اندرون میں کیا انقلاب برپا کیا ہے؟ کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا تو پھر آپ جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوئی، اس تکلیف کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے شعائر اسلام کو ٹھکرا دیا، مساجد سے ہم نے غفلت بر دی، اللہ نے غیروں کو مساجد پر مسلط کر دیا۔ ہم نے طلاقوں کے معاملے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا، جس کے نتیجے میں طلاق کا معاملہ جو خالص دینی اور جو ہے مذہبی اور مسلم پرسنل لا سے تعلق رکھنے والا جو حصہ ہے، وہ اٹھا کر کے غیروں کے منہ میں اللہ نے ڈال دیا، کیونکہ ہم نے اپنے بہنوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو طلاقوں کے معاملے میں ستایا ہے، اللہ نے وہ غیروں کے ہاتھ میں دے دیا۔ مساجد کا معاملہ وہ اللہ نے غیروں کے ہاتھ میں دے دیا، وقف کے معاملات وہ اللہ نے غیروں کے ہاتھوں میں دے دیے۔ وجہ کیا ہے؟ اذان کا ہمارے یہ حال ہوتا ہے، الامان والحفیظ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرانے مؤذنوں کو نکالو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو رکھو، ان کو تنخواہ دینے کے ساتھ اچھے مؤذنین کو قائم کرو اور ان کو بھی تنخواہیں دو۔ کیا مشکل ہے؟ 10 جنے مل کے 1000 روپے ڈالے تو بہترین 2 مؤذن آتے ہیں۔ 5000 سے زیادہ کیا لیتا ہوں گا ایک مؤذن بیچارہ، یا 10,000 سے زیادہ کیا لیتا ہوں گا؟ اچھا مؤذن رکھو۔ اذان ایسی دے رہے ہیں کہ کب ختم ہوتی کی بول کے سن رہے ہیں صاحب، ایمانداری سے بولو، دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ حرم کی اذان سنتے ختم ہونا بول کے رہتا، چلنے دو بول کے رہتا؟ ارے بولو جی، حرم کی اذان سنے تو چلنے دو اور تھوڑی دیر بول کے ہوتا نہیں ہوتا؟ اچھا اپنے محلوں کی اذان سنے تو ایمانداری سے بولو، غیروں کا چھوڑ ڈالو، اپنا بولو۔ میں کمینہ ہوں شاید اس لیے میں ایسا سوچ رہا ہوں، معاف کرنا میرے کو، لیکن آپ لوگوں کے دل میں کیا ہے؟ سچ بولو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کب ختم ہوتی کی بول کے آتا نہیں؟ ارے بولو جی ایمانداری سے، کب ختم ہوتی کی بول کے آتا؟ کیوں آ رہا یہ؟ کیونکہ آپ نے مؤذن ایسا رکھا بیچارہ، انہیں بیچارہ کسی کام کا نہیں ہے تو انہیں مؤذن بنا دیتے اس کو۔ اس کا یہ ہرگز مطلب مت نکالو کہ پرانے مؤذنین کی ناقدری کرو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی قدر کرو، تعظیم کرو، انہوں نے برس ہا برس تمہیں اللہ کی طرف بلایا ہے، لیکن نوجوان حفاظ علماء کو باقاعدہ اچھی تنخواہیں دے کر ان کو رکھو، ان کو مؤذنی پر دیکھو، پھر آپ کی اذان میں کیسا مزہ آتا ہے۔ اچھی مؤذن کو رکھو، اچھے بہترین امام کو رکھو، پرانوں کو قائم رکھو، ان کی عزت اور احترام میں، ان کے سیلری میں کسی قسم کی کمی بیشی کے بغیر کرو۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے بولے تو پھر جو ہے زندگی کا فائدہ نہیں ہے۔ جھوٹ اور بہتان کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کے سوا کوئی جھوٹ نہیں۔ آپ ایمانداری سے بولیے کہ اگر ولو بالفرض مان لو کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے سمجھ لو 400 لوگ ہیں یا 300 لوگ ہیں سمجھ لو، اب یہ 300 لوگ مل کے اگر جو ہے 500 روپے دیے تو کتنے ہوتے تھے؟ ارے بولو نا، میرے کو نہیں آتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، جاہل ہوں، بولو ہاں؟ 500 روپے جمع کرے تو 1.5 لاکھ روپے مہینے کو آتے مسجد کو، 1.5 لاکھ میں بتا رہا ہوں آپ کو، صرف 500، زیادہ نہیں بول رہا ہوں، 500 بھی دینے کی اوقات نہیں ہے بولے سوالے سے جھوٹا کون بھی نہیں ہے۔ کیبل کو کہاں سے دے رہا؟ پھر گھر میں ٹی وی لگایا نا، انگار کا ڈبہ، اس کیبل کو کتنے دے رہا؟ نہیں بولتے، شریف ہے تم لوگ، 500 700، ابا مہنگا ہے یہاں ذرا،
بول کو سستا کریں گے کیسا؟ بولو بشا، بول کو سستا کریں گے 700 روپے رکھ کر چلو 500 پکڑیں گے، حساب آسان ہوتا. میرے کو بڑے حساب کرنے نہیں آتا، اس لیے 300 کٹ. تم لوگ خوش ہو جائیں گے، مول صاحب کٹ بولے تم لوگ پھر 300 کئی بولے رہی مول کو. کیبل والے کو پوچھیں گے تم لوگ. یہ ہوشیاریاں نکو کرو، کڑئی چور والے بہت ہوشیار لوگ ہیں. 500 روپے حساب پکڑو. پورے گاؤں میں کم از کم نہیں بولے تو بھی 600-700 گھر ہوں گے. پورے گھر نہیں بولے تو بھی 300 گھروں میں تو ہوں گا نا کیبل. 300 گھروں کا کیبل بولے تو 1.5 لاکھ روپے سے زیادہ رقم آپ جو ہے اپنا ایمان خراب کرنے کے لیے دے رہے ہیں. اب بولو ایمانداری سے، آپ جو کیبل لگا رہے ہیں اس کے اوپر پورے نیک کامچ ہو رہے ہیں کیا؟ اپنے بہنوں کو، بہوؤں کو، گھر کی بچیوں کو باغی بنا رہے ہیں، پیسے دے کر باغی بنا رہے ہیں. اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو باغی بنا رہے ہیں، پیسے دے کر باغی بنا رہے ہیں. تعصب پسندی، نفرت، زہر اسلام کے خلاف ان چینلوں کے ذریعے سے ان بچوں کے سینوں میں اتارا جا رہا ہے. تمہاری گھر کی عورتیں ان کو دیکھ کر، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ناشکری کر کے اپنے گھروں سے بغاوت کر کے گھروں سے بھاگی ہوئی ہیں. کتنے ایسے دوست بتاؤ یہاں پر جن کی بیویاں آج گھر میں نہیں ہیں. ان کی شکایت یہ ہے انہیں اتنا اچھا لگا اس کی بیوی اٹھ کے نیند میں سے اٹھی تو بھی اس کا کاجل نہیں جا رہا. وہ دیکھ لی رہتی سیریل میں. یہاں کا قصہ سنا رہا ہوں، دور کا نہیں، نام نہیں بولتا غیبت ہو جاتی ہے، لیکن سمجھا رہا ہوں. بیوی یہ بول کے گھر چھوڑ کے چلے گئی میں نہیں آتی تیرے پاس. پوچھا گیا کیوں نہیں آتی؟ بولے کہ میں وہ سیریل میں دیکھ رہی ہوں انہیں اتنا غریب رہ کے بھی اس کی بیوی کو اتنا اچھا رکھا، انہیں سو کے اٹھی تو اس کا کاجل خراب نہیں ہو رہا. ارے انہیں وہ خالی ایک شارٹ کے 50 لاکھ لی رہتی، 10 لاکھ لی رہتی، 20 لاکھ لی رہتی. تیرے کو کیا معلوم؟ سو کے اٹھی، سمجھے؟ سو کے اٹھے تو تمہارے گھٹنے کے رنگ کی بھی نہیں رہتی. انہیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم دکھا رہے ان کو، دیکھو ان کو بول کے. اس کے ساتھ ان بغاوت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بتاؤ؟ کیبل چینل ڈال کے ہم اپنے بچوں کو بغاوت کر رہے ہیں. مجھے یہ کہنا نہیں، آپ کو جو سمجھانا ہے وہ سمجھو. آپ اپنے ماہانہ خرچ میں کیبل کے لیے 500 روپے لکھنے کو تیار ہے، لیکن دین کے لیے 500 روپے لکھتے ہوئے ہماری ماں مرتی ہے. دین کے لیے چلے کے واسطے وصولی میں گئے، 300 روپے لکھا بولے تو نہیں، 100 روپے لکھو، باقی کا بعد میں دیکھی گئے. یہ حالت ہم لوگوں کی ہو گئی. کیبل کے لیے 500 مہینے کو مہینہ دے رہا. اپنے مساجد کے اخراجات کی ذمہ داری اپنے ماہانہ اخراجات میں لکھا کرو، باقاعدہ لکھا کرو. اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اس کے حبیب کا واسطہ دے رہا ہوں. مساجد، خانقاہیں، مدارس اور مکاتب یہ وہ مقامات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے دین کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے قلوب کی صفائی کا سامان ہوتا ہے. ہر مہینہ اپنے خرچ میں دال، چاول وغیرہ 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 کے ساتھ جہاں آپ کیبل لکھ رہے ہیں، اللہ کے واسطے ذرا اوپر یہ بھی لکھو مسجد کے 500 روپے. اپنے خرچے کا حصہ بناؤ اسے. یہاں پر 2020 لکھا ہوا ہے. جمعہ کا چندہ کم از کم 1000 آدمی تو آئے ہوں گے جمعہ پڑھنے. 600 تو آئے ہوں گے، نہیں آتے؟ ارے بولو جی بابا، 500 آتے. 100 روپے ڈالے تو بھی کتنے ہونا؟ 50,000 ہونا. 2000 ہے. کیا حساب سے ڈالے سمجھ میں نہیں آ رہا میرے. نماز خراب کر دی تم نے میری. اچھا ہوا سلام پہننے سے پہلے دیکھا، نہیں تو پوری نماز خراب ہو جاتی تھی. مول صاحب نماز میں ادھر کہیں کو دیکھے وہ تو میں سدھرا ہوا نہیں ہوگا، خراب آدمی ہوں. لیکن اللہ کے واسطے کچھ چیزیں سمجھنے والے ہیں، سمجھو. میں برائی کرنے کے ایسا نہیں بتا رہا ہوں، فہمائش دلا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. 100 روپے ایک وقت 500 روپے دینا مشکل ہو رہا. جمعہ کو 100 روپے نہیں دے سکتا مسجد کو. جمعہ کو 100 روپے. 1.5 لاکھ روپے ماہانہ آپ کی مسجد کا چندہ ہوگا. 1.5 لاکھ. آپ بہترین مؤذن رکھو، بہترین امام رکھو، بہترین داعیوں کو تیار کرو. جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، واقعی اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اسے جو ہے ضرورتاً اس کو کچھ مدد کرنے کی صلاحیت اپنی مسجدوں میں رکھو. کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے. اب اللہ کے لالا کیا کرتے ہیں، انہوں کر لے کے تھوڑا بہت دے لیتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب کے سر کے لوگ آ رہے، ہمارے حضرت امیر صاحب کے سر کے لوگ آ رہے، پرانے جو لوگ آئے اللہ کچھ تو بھی دے لے کے کرا دیتے، آگے بڑھا دیتے خصہ.
چل بھائی جا تو میں دے دوں بول کے. عزیزو اپنے گھروں کا جہاں خرچ لکھ رہے ہو وہاں یہ بھی لکھو کہ ہم ہر مہینہ اپنے مسجد کے لیے جو ہے اہتمام کریں گے. یقین مانیے آپ کی مسجد کی رونق بڑھ جائے گی, آپ کی مسجد کا نور بڑھے گا, کام بڑھے گا. پہلے کے مقابلے میں دعوت کا کام اس قدر کمزور ہو گیا ہے, پورے اپنے ہیں بول کے سمجھا رہا ہوں. ہر علاقے سے جماعتیں آنی چاہیے, ہر علاقے سے. سمجھ میں نہیں آ رہا اگر کہیں تشکیل کرنے والے نہیں ہیں, آپ ہم کو بولیے, آپ اپنے صدر صاحب کو بولیے, صدر صاحب ہم کو سنائیں گے. آپ کے امیر صاحب کو بولیے, وہ ہم کو سنائیں گے. جماعتیں نہیں آ رہی ہیں تب بھی بولیے, تقاضوں پہ نہیں جا رہی ہیں تب بھی بولیے. کوشش کریں گے, ایک کو بھیجیں گے, 2 کو بھیجیں گے, لیکن بھیجیں گے انشاءاللہ. کام کی بہت سخت ترین ضرورت ہے. دیہاتوں کا حال ایسا, شہروں کا حال وہ ایسا. نہ لوگ یہاں محفوظ ہیں نہ وہاں. امیر صاحب میرے ساتھ آئے نہیں معلوم, حضرت جی نگر حلقے کے امیر ہیں. بڑی صاحبہ بول کے ایک مسجد ہے حضرت جی نگر حلقے میں, وہاں کے ایک امیر ہیں میرے ساتھ رہتے عموماً, ابراہیم صاحب. ہم لوگ جو ہے ابھی نصرت کے لیے ایک جماعت کے پاس گئے تھے, مشورہ ہوا, جانے کے لیے نکلے تو پتہ چلا کہ وہ جماعت واپس آ گئی. تحقیق کی گئی کیوں واپس آ گئی, کیا ہوا, معاملہ کیا پیش آیا. بولے کہ وہ علاقے میں کون بھی ایک دانہ کھلانے کو تیار نہیں ہے. اس سے خطرناک صورتحال جماعت کی کبھی بھی سننے میں نہیں آئی. یہ سننے میں آیا تھا کہ بھئی چلو کام نہیں ہے, لوگ کام کر رہے نہیں دے رہے, آزو بازو ہم 3 دن کام کر لے کے آگے دوسری جگہ وقت لگاتے, یہ سننے میں آیا تھا. لیکن یہ سن کر ہم حیرت میں آ گئے کہ بھائی کوئی خیال کرنے والا نہیں, کوئی میزبانی کرنے والا نہیں, کوئی کھلا. حالانکہ دعوت کے اصولوں میں یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ اشراف لسان اور اشراف قلب, زبان کے سوال سے اور دل کے سوال سے اپنے آپ کو پاک کر کے جانا ہے. اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت لے کے جانا ہے. لیکن ہم لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا کہ جس علاقے میں ہمیں جاتے ہی ٹھوسنے کے لیے مرغیاں دی جائے, ہم ان علاقوں میں کام کرنے کو تیار ہے. لیکن جن علاقوں میں تقاضے ہیں, جن علاقوں میں ضرورت ہے, جن علاقوں میں کلمہ پڑھنے کو لوگ تیار نہیں ہیں, کلمہ آتا نہیں ہے, کلمہ سیکھنے کے واسطے ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں, ایسے علاقوں میں جماعت جانے کو تیار نہیں. قربانیاں دینا پڑتا, بغیر قربانیوں کے کوئی دین کسی کو نہیں سکھا سکتا. یاد رکھو, نبی نے بھی قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. خون بہایا ہے نبی نے, دندان مبارک شہید کرائے ہیں, جسم سے لہو بہا ہے میرے نبی کے, بھوک اور پیاس میرے نبی نے برداشت کی ہے, فاقے میرے نبی نے دیکھے ہیں, میرے نبی کے صحابہ نے چھلکے کھا کر اپنی قید کاٹی ہے. مذاق بنا لیا ہے ہم لوگوں نے. جہاں وسائل ہوں گے, آسانیاں ہوں گی, وہاں پر وقت لگائیں گے. جہاں تقاضا ہوگا وہاں وقت لگانے کو کوئی تیار نہیں. ہر ساتھی وقت لگایا ہوا, اس لیے میں ذرا آپ کو کھل کے بات کر رہا ہوں, برا نہیں ماننا, سمجھو, مگر درد سنا رہا ہوں آپ کو. قربانی کے بغیر دین نہیں آتا, یاد رکھو. گنڈور, یہ گڈور جو ہے کرنول کے آگے گڈور نام کا ایک علاقہ ہے, اس کے بازو ایک نہیں ملہ پورم ایک گاؤں ہے, اس کے بازو ایک گاؤں ملہ پورم, گڈور سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں پر دورہ کیا, گشت کی, تو پتہ چلا, میں آج سے 7-8 سال پہلے کی بات آپ حضرات کو سنا رہا ہوں. دعوت کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دورہ کیا تو پتہ چلا کہ کئی گھروں میں مسلمانوں کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے نکالی ہیں, ان کو کلمہ پڑھوایا, اور جب وہ آ گئے اس طرف ان کو سمجھایا ہے, ان کو دعوت میں وقت لگایا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب میں 3-4 ماہ ادھر جانا نہیں ہوا تو پتہ چلا کہ پھر سے وہ لوگ اپنے گھروں میں مورتیاں رکھنا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد عہد کر لیا کہ نہیں, ان کو جب تک کام سے وابستہ نہ کر دیا جائے, اس وقت تک ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کے لیے میں نے ان کے ساتھ اب 1 سال بار بار جاتے آتے رہے, دعوت کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کے گھر گھر جاتے آتے رہے, یہاں تک کہ وہ لوگ اس قدر مانوس ہو گئے کہ اب ان کو میں اپنے گھر کے فرد کے جیسا لگنے لگا, وہ مجھ سے محبت کرنے لگے. اس کے بعد میں نے ان سے کہا, جب تک تم پورے گاؤں والے, تعریف کے لیے نہیں بتا رہا ہوں عزیزوں, مجبور ہو کر بتا رہا ہوں, جب تک قربانی دینے کا جذبہ نہیں آئے گا, کام پھلے گا پھولے گا نہیں, کام پھلے گا پھولے گا نہیں.
میں اپنا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ کہا گیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، اس لیے میں نے جو کیا ہے وہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو جب تک تم لوگ کلمہ یاد کر کے نہیں سناؤ گے، 3 کلمے کم از کم درجے میں جب تک نہیں سناؤ گے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آپ یقین مانو یا نہ مانو، جا کر آپ پوچھ لو گڈور میں یا ملا پورم میں ایسی ہوائی فیری نہیں کر رہا ہوں، ایڈریس بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب تک ایک ایک نے کلمہ پڑھ کر نہیں سنایا، 7 دن کا میں نے کھانا روک دیا، 7 دن گلوکوز چڑھائے گئے، مجھے مرنے کے قریب آ گیا۔ جب لوگوں کو پتا چلا ملک صاحب کے دل میں ہمارے لیے درد پیدا ہو گیا ہے، تڑپ پیدا ہو گئی، ہم کلمہ یاد نہیں کریں گے تو یہ بندہ مر جائے گا، رحم کھایا ان لوگوں نے، مصعب آپ کھا لو ہم یاد کر لیں گے۔ میں نے کہا نہیں، پڑھ کے سناؤ، کھا لوں گا۔ آج بھی حضرت حلقے کے امیر صاحب ابراہیم صاحب سے آپ دریافت کر لیجئے، یا ملا پورم کے امیر حضرت اسماعیل صاحب سے آپ دریافت کر لیجئے، وہاں کے امیر ہیں، وہاں آج بھی پوچھئے آپ ان سے۔ پورا کیا پورا گاؤں صرف ایک انسان کی محبت میں، جو قربانی رسول اللہ کی تھی، اس کا ایک ادنا حصہ دیکھ کر کے ان لوگوں نے کھانا کھا رہے نہیں ہمارے ملک صاحب بول کے وہ فکر میں بیچارے پورے گاؤں والوں نے ایک ایک کر کے کلمہ یاد کر کے ریکارڈ کر کے مجھے ڈالا ہے، میرے پاس آج تک اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ دل میں جذبہ ہو، درد ہو، فکر ہو، تڑپ ہو تو کام ہوتا ہے، ہم کرنا نہیں چاہ رہے، دیہات اور قریوں کے تقاضوں پہ جانا نہیں چاہ رہے۔ جماعت کہاں بھیجنا موسیٰ؟ ایسی جگہ بھیجو جہاں 3 ٹائم کھانا ہونا، جہاں پر نہانے کو اچھا ہونا، جہاں پر دھونے دھلانے کو اچھا ہونا، اور کارگزاری میں حیرت انگیز طور پر میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں۔ حضرت جی ساتھ صاحب دامت برکاتہم کے پاس ہم لوگ جب 2 مہینے کی ترتیب پر تھے تو حضرت جی ساتھ صاحب دامت برکاتہم جو ہے کارگزاری جب سنا رہے تھے تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب کارگزاری میں یہ بولے، حضرت پکڑ لیے فوری کارگزاری میں بولے، کیا بول کے بولے تو الحمدللہ ہمارے کو تعام سٹ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیا کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی؟ حضرت نے کہا مجھے یقین ہے کہ تم صرف سو کر آئے ہو، کام کر کے نہیں آئے۔ جا کے تحقیق کی گئی، حضرت کی بات کو بہت سارے دشمنہ بھی رہتے، سب دوستان تھوڑی رہتے، مخالفین نے جا کر تحقیق کی تو پتا چلا حقیقت میں حضرت کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے وہاں وہی ہوا۔ چلہ انہوں نے پورا گزارا، صرف سوتے ہوئے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے گزار دیا۔ اتنا آسانی جن کو مل جاتی ہے، لقمہ حرام کا پیٹ میں جاتا ہے، اشراف قلب اور اشراف زبان کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کام کا نہیں رہتا۔ ایسے ایسے اصول ہمارے بڑوں نے بتائے، نہ زبان سے جو ہے سوال ہونا، نہ دل سے سوال ہونا۔ کہاں بھیج رہی صاحب؟ تقاضے پہ بھیجو، بولنا کیا بولنا، بولو میرے ساتھ، تقاضا جہاں ہے وہاں بھیجو۔ جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں پڑھ سکتا ہوں، جہاں میں پڑھا سکتا ہوں وہاں بھیجو۔ غفور بھائی شکور بھائی کرنے آ رہے ہیں، شکور بھائی غفور بھائی کرنے جا رہے ہیں، قصہ ختم، سے روزہ ختم، چلہ ختم، 4 مہینے ختم۔ ہمارے بڑے ایسی وقت تھوڑی لگائے۔ حضرت عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ جو ہے اجمیر شریف سے جو ہے پہلا چلہ نکال کے لے کے آئے۔ اب اپن کی چھوڑ ڈالو، برا نہیں ماننا، امیر صاحبوں سے معافی چاہ رہا ہوں، لیکن جو ہے دل کا دکھڑا رو رہا ہوں، پورے اپنے لوگ ہیں بول کے بول رہا ہوں۔ اپنے ساتھیاں رہبر جو ہے جاتے جاتے بولتا یہ اپنا نہیں ہے، بولتا رہبر ہی بول دیتا، انہیں غفور شکور نام اس کا، انہیں اپنا نہیں ہے کا کیا مطلب؟ نہیں وہ بازو والے بھائی اجمیر سے جماعت لانا کدھر، اور حالت یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا جو گیا سو گیا، ٹھیک ہے اس کو بھی لگنا چاہیے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ آپ نیا کام کتنا کریں، جدت کتنی لائے اس کے اندر، کتنے نئے احباب کو جوڑے، کتنے نئے ساتھیوں میں کام ہوا۔ دعوت و تبلیغ کسی جماعت کا نام نہیں ہے، تحریک ہے یہ، اس لیے اس میں حرکت ضروری ہے، جمود نہیں چلے گا، تقاضوں پہ جانا ہوگا، داعیانہ مزاج پیدا کرنا ہوگا۔
برا نہیں ماننا. آپ لوگوں کے ابا دادا انہوں کہیں نہ کہیں ہمارے ابا دادا انہوں سے کچھ نہ کچھ سیکھے ہوئے, اس لیے ذرا ڈانٹ کے بول رہا ہوں آپ لوگوں کو. میرے اپنے ہیں, آپ لوگ بول کے ڈانٹ رہا ہوں, برا نہیں ماننا آپ لوگ. میرے دادا حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر آج محنت نہیں کرتے تو ہم لوگ کے سروں پہ ٹوپیاں بھی نہیں رہتے تھے. حضرت شاہ کمال الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دورے نہیں ہوتے تو شاید ہم لوگ آج اتنے شد بدھ والے نہیں ہوتے تھے. حضرت شاہ جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم کہ جو ہے آمد و رفت نہ ہوتی تو شاید ہم لوگ اتنا جو ہے دین میں سمجھدار نہ ہوتے تھے. سمجھا رہا ہوں آپ کو, اپنے سمجھ کر بول رہا ہوں. برا نہیں ماننا. مدارس اپنے, خانقاہیں اپنی, دعوت و تبلیغ اپنا, علماء اپنے. داعیانہ مزاج پیدا کریں, تقاضوں پہ جایا کریں. مساجد کو آباد کرنے کا اس سے آسان راستہ کچھ نہیں. کئیوں مساجد ایسے ہیں جہاں پر صرف دعوت و تبلیغ کے احباب جب جاتے ہیں تبھی کھلتی ہے, اس کے بعد اس میں اذان بھی نہیں ہوتی. بولو با غلط بولوں کیا بات؟ آپ لوگ ابھی وقت لگائے سوچے نا, غلط بولوں کیا؟ ارے بولو جی, منہوں کو بولو جی, غلط بولوں کیا؟ بولو. 20 مساجد ایسے ہیں جہاں پر جب دعوت و تبلیغ کی جماعت جاتی ہے, 6 روزہ چلہ 4 ماہ, تو اس وقت میں جا کر وہ مسجد کا دروازہ کھلتا ہے, تب جا کر اس میں اذان ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے. آپ یقین مانیے کہ اگر یوں ہی پڑی رہے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں. زیادہ دور نہیں, شمشاباد معلوم نہیں تم لوگوں کو؟ شمشاباد حیدرآباد کے سے داخل ہونے سے پہلے لیفٹ سائڈ میں جو آتا وہ شمشاباد کا حصہ, وہاں پر 300 گز پر بہترین بنی ہوئی مسجد, ٹائلز لگے ہوئے, جھومر لگے ہوئے, فین لگے ہوئے, لائٹنگ زبردست, میپ 1 نمبر 1, اہوجا کا لگا ہوا, مصلے بچھے ہوئے. لیکن آپ کو کیا بتاؤں, دعوت کے ساتھی ادھر رخ نہیں کرنے کے نتیجے میں عوام تو بھلی چلی, چھوڑ ڈالو, عوام تو بیچاری عوامی سے چھوڑ دی. نتیجہ کیا نکلا؟ نہ اہل مدارس نے اس طرف توجہ کی, نہ خانقاہ کے لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی, نہ دعوت و تبلیغ کے نظام نے اس کی طرف توجہ کی. نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی یوٹیوب پر موجود ہے, کھول کے دیکھ لیجئے. شمشاباد کی مسجد کو ابھی حالیہ دنوں میں بڑی فکروں کے بعد اس کو دوبارہ آباد کیا گیا ہے. 4 سال مسجد پر ایسے گزرے ہیں جس کے اندر کتے مسجد کے اندر سوتے رہے. 4 سال شہر کے بیچ میں مسجد. تقاضوں پر جانے کا ہم جذبہ پیدا کرتے ہیں تو اللہ کی قسم وہ مسجد کو اتنے دن بد دعا نہ دینا پڑتا. ہر دن مسجد بد دعا کرتی رہی, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. بتاؤ ہماری زندگیوں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ بتاؤ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت کہاں سے آئے گا؟ آج ہر بندہ رو رہا ہے, صاف خیر و برکت نہیں, صاف خیر و برکت نہیں. تقاضوں پہ جانا نہیں چاہتے, مساجد آباد کرنا نہیں چاہتے, اللہ کے گھروں کو ویران رکھا ہوا ہے اور اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہو. اللہ کا گھر ویران ہے, اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہو. یہ بھی کوئی انصاف ہے کیا؟ دنیاوی اعتبار سے بھی سوچ کر بولو, انصاف ہے کیا؟ ارے بولو نا پیارو, انصاف ہے؟ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے, اتنا تو رہنا چاہیے نا. گیو اینڈ ٹیک والا اصول تو ہونا چاہیے کہ بھئی آپ بھی کچھ وقت دو, کچھ اللہ کی مہربانیاں ہوں, پھر آپ کی برکتیں اور رحمتیں گھر میں آپ انتظار کرو جب سمجھ میں آتا ہے. گیو اینڈ ٹیک کا بھی فارمولا نہیں اپنا رہے. آپ مسجدوں کو ویران چھوڑے ہوئے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا گھر تو ویران رہے لیکن آپ کا گھر آباد ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ دعوت کے مزاج کو ہم نے مذاق بنا لیا, علماء کی صحبت کو ہم نے مذاق بنا دیا, خانقاہوں کے کام کو ہم نے مذاق بنا دیا, مدارس کو پورا کلتاً چھوڑ دیا. فری میں پڑھاتے بولے تو بھی آپ کے کوئی پڑھنے کو تیار نہیں. پھر اسکول سے زیادہ اچھی فیسلٹیز مدارس, پلنگ بچوں کو دیا جا رہا ہے, 3 ٹائم کا کھانا بچے کو دیا جا رہا ہے,
بریانیوں کے اور کوفتوں کے اور خورموں کے سالن بچوں کو دیے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم جا کے دیکھو ان گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جو تڑپ رہے بچے، جا کر کے ان کی حالتیں دیکھو جا کر کے. پتلی دال کھا کر کے بھی وہاں پر پڑے ہوئے بچے. مدارس میں بہترین انتظام کر کے بھی کوئی اپنے بچوں کو پڑھانے کو تیار نہیں. کس کے سامنے روئیں ہم؟ کچھ نہیں کر رہا، کم سے کم دعوت سے لگ جا. دینداری تو آتی مزاج میں، دعوت سے بھی لگنے کو تیار نہیں. اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اپنی ذات پہ قربان کرنے کو تیار نہیں. سیلفش تو بن جانا بھائی، کم از کم کسی کا نہ بنانا بن، اپنا تو بن. دوسرے کا بھلا نہیں سوچ سکتا، خیر نہیں کر سکتا، اپنی ذات پہ خرچہ کر لے کے 3 دن جا کے اپنی آخرت بنا لے. سیلفش تو بن جا. مدارس کا پورا نظام انگلش کے ساتھ، پورا عصری علوم کے ساتھ فری ایجوکیشن دینے کو تیار. یہاں کے بچوں کو لے کے گیا میں، آؤ آ کے پوچھ لو، اگر پورے بچوں کا ایڈمیشن اس انگلش اسکول کے ساتھ، عصری تعلیم کے ساتھ اگر مدرسے کی تعلیم نہ دی جا رہی ہو، پورے بچوں کو لے کے آ جاؤ وہاں سے واپس. ہماری ذات کو آ کے مال پوچھنے والوں کو ہم بولے صاحب میرے کو نہ کو کرو، مدرسے کے بچوں کو کر دو. چھوٹے چھوٹے بہانوں پہ اٹھا کے بچوں کو لا لے، عرس کے بہانوں پہ بچوں کو لا لے رہے. اپنے بچے کے اندر سے دین ختم کرنے کا جذبہ آج آپ ڈال دیں گے تو بتاؤ آپ کے بچے کل کیسے ہیرے بنیں گے؟ تقاضوں پہ جماعتیں بنانے کی فکر پیدا کریں اپنے اندر. راستہ نہیں ہے، یاد رکھو یہ راستہ نہیں ہے. اس سے پہلے کہ اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ کو دے کر کہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، سمجھ جاؤ. اس سے پہلے کہ میری اور آپ کی مسجد پر تالے پڑ جائیں، اس سے پہلے کہ میری اور آپ کے مدارس پر تالے پڑ جائیں، اس سے پہلے کہ میری اور آپ کی خانقاہوں پر تالے پڑ جائیں، اس سے پہلے کہ میرے اور آپ کی دعوت کے راستے کو لوگ روکنا شروع کر دیں. آوازیں تو بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم چاہیں اس کو آباد کریں چاہے برباد کریں. آپ لوگوں کو میری بات سے تکلیف ہوگی تو معافی چاہتا ہوں میں، لیکن اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے بول رہا ہوں بابا آپ کے دنیا اور آخرت کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. صرف آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ کی دنیا بھی اس میں کامیاب ہے، اللہ آخرت بھی کامیاب کرے گا. اب زیادہ میں بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں. ہمارے ڈاکٹر غوث صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں 10 منٹ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں سے تشکیلی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے تھوڑا سا تشریف لائیں.